बताओ टेरियन कौन है? कौन है टेरियन? टेरियन बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। मरियम है ना, मरियम कैसे? जैसे तुम बकवास कर रहे हो, बताओ कैसे? ठीक है, कैसे बात करो, बताओ। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। इख्तियार वली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए आप खैर खैरियत से हैं? सुना है आपकी बहुत कोई लड़ाई शड़ाई हुई है कहीं पे किसी चैनल पे, तो मैंने कहा सबसे पहले आपका हालचाल पूछ लूं। प्रोवोकिंग मी लाइक दिस टू दैट एक्सटेंट। उर्दू में इख्तियार भाई बता दें, मुझे समझ ही नहीं आ रही, अंग्रेजी नहीं आती भाई, उर्दू में समझा दें मुझे थोड़ा सा। नाज़रीन, हम लाइव शोज में सियासी जो वर्कर्स होते हैं या सियासतदान होते हैं, उनके आपस में गुथम गुथोना, झगड़े और गालम गलोच की आपने मुतादिद वीडियोस देखी होंगी। आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में और उन तमाम वीडियोस में बुनियादी फ़र्क ये है कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसकी गूंज जो है वो अडयाला जेल में भी सुनाई दी होगी। आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब ने बतौर ख़ास जो है वो नईम हैदर पंचोता साहब को जो है वो पूछा था कि आपने इतनी मारम मारी क्यों की और किसके साथ की। नाज़रीन का इसी वीडियो पे फिर काफ़ी सारी जो और भी वीडियोस बनी। आज की वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मंसूर अली ख़ान की वीडियो है, जिसमें इसी जो नईम हैदर पंचोता और इख्तियार वली साहब का जो झगड़ा हुआ था उस पर एक माजरत खाना किस्म की एक वीडियो बनाई गई थी। मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में उसका जिक्र हुआ बाकायदा, जिसमें इख्तियार वली ने माजरत भी की। आप पहले ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। कोई शोरूम था, आपसे एमन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब मांगेगी। साइफर का क्या बना? जब ओपन कोर्ट के अंदर आया तो खत्म हो गया, जब ओपन कोर्ट में आया तो खत्म हो गया। आप क्या अपनी रवायत की बात करें? आप तो केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं, आप मेरे ऊपर बात करें। आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं। क्या आप एक करप्ट बंदे को डिफेंड कर रहे हैं? आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर बात करें, आप करप्ट आदमी को डिफेंड करें जिसने 2 नंबर सिर्फ किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो भगौड़ा भाग गया था। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? टेरियन बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। मरियम है ना, मरियम कैसे? जैसे तुम बकवास कर रहे हो, बताओ कैसे? ठीक है, कैसे बात करो, बताओ। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। इख्तियार वली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए आप खैर खैरियत से हैं? सुना है आपकी बहुत कोई लड़ाई शड़ाई हुई है कहीं पे किसी चैनल पे, तो मैंने कहा सबसे पहले आपका हालचाल पूछ लूं। नहीं सर, बस आई एम फाइन, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई एम क्वाइट ओके। हल्की फुल्की लड़ाई हो गई बस। नहीं, लेकिन इख्तियार साहब, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप किसी के ऊपर इस तरह हाथ उठाएंगे। आपको ये नहीं करना चाहिए था। Just imagine that I'm a senior politician and I have spent and I have given the 34 years of premium time of my life, the prime time of my life. And uske bawajood, if aap think somebody is provoking me like this, to that extent, उर्दू में इख्तियार भाई बता दें, मुझे समझ ही नहीं आ रही, अंग्रेजी नहीं आती भाई, उर्दू में समझा दें मुझे थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं अंग्रेजी तो आपको बड़ी अच्छी समझ आती है, मुझे पता है, लेकिन आप उर्दू में किसी को समझाना चाहते हैं तो चले मैं तर्जुमे के साथ कह देता हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी के मोर देन मतलब 30 साल से ज़्यादा हम सियासत को और जमहूरियत को दे चुके हैं। वो इसलिए नहीं दिए हैं कि हमारे साथ टॉक शो में बैठकर आप हमारी माओ बहनों को गाली दें, आप हमारी लीडरशिप को गाली दें। गाली देंगे तो उसके बाद आप सीधे और सलामत जाएंगे, तो फिर तो हम मर्द ही नहीं हैं। नहीं, तो फिर तो जो होना था फिर वो हो गया। इख्तियार साहब, वहाँ पे मैंने वो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा सर, उसमें बहुत लूज गुफ्तगू हुई है, पहले आपकी जानिब से भी और दूसरी साइड की जानिब से भी। दोनों ने बड़ा माजरत के साथ, अच्छे अल्फाज नहीं थे वो किसी टॉक शो में नहीं इस्तेमाल होने चाहिए थे। देखे मंसूर भाई, मैं कभी भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। आई एम अ प्योर डेमोक्रेट। मैं एक डेमोक्रेट हूँ, एक जमहूरी कारकुन हूँ। मैं डायलॉग पर, मुज़ाकरात पर, मुबाहिसे पर, मुकालमे पर यकीन रखने वाला
میں کارکن ہوں، لیکن وہاں پر موصوف جو تھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب، وہ اس سے پہلے محترمہ آپ خاموش رہیں، مجھے اپنی بات کر لینے دیں، میں نے آپ کی بات میں کوئی بات نہیں کی. آپ کو یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی بات کر جاتی ہیں اور دوسروں کی باتوں میں پھر آپ ٹانگ اڑاتی رہتی ہیں نا، تو یہ نہ کریں نا. جیسے آپ کے خیبر پختونخوا میں کون سے فارم کی حکومت ہے، کبھی آئیے آپ کو دکھا دیں گے. تو وہاں پر I am calm down, I am. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں منصور بھائی کہ وہاں پر اس سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ تنقید کریں حکومت کی پالیسی پر کریں، آپ تنقید کریں کہ ہم کوئی کام غلط کر رہے ہیں اس پر کریں، ہم تنقید کریں گے جو آپ نے کیا تھا اس پر کریں گے. تنقید اس لیے کریں گے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، آپ اپنی اصلاح کر سکیں. اختیار صاحب لیکن اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم آپ کی تصدیق کریں. میں معذرت کے ساتھ آپ نے میں نے ویڈیو دیکھی ہے اختیار صاحب، ہاتھ آپ نے پہلے اٹھایا ہے، ہاتھ آپ نے پہلے اٹھایا تھا سر، یہ آپ مانیں گے اس بات کو؟ You did that؟ میں مانتا ہوں میری لیڈر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو میرے سامنے اگر وہ گالی دے گا اور میں ہاتھ نہ اٹھاؤں تو پھر نہ میں مرد ہوں نہ میں پھر غیرت مند. سر یہ پھر میں ہاتھ اٹھاؤں سر اس کے لیے قانونی اختیار صاحب قانونی طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ کی کوئی ایسی نازیبہ گفتگو ہوئی ہے، قانونی رستہ اختیار کیجئے. آپ حکومت ہیں، اختیار آج آپ کے پاس ہے. اگر آپ بھی ہاتھ دست رازی شروع کر دیں گے ٹاک شوز کے اندر تو پھر بات کیا رہ جائے گی؟ بات یہ ہے نا، ان کو قانون کا اگر تھوڑا سا ان کو قانون کی تھوڑی سی جھلک دکھا دے تو پھر واویلا شروع ہو جاتا ہے جی کہ 4000 لوگ مسنگ ہے، 1400 لوگ شہید کر دیے گئے. یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں یہ کتنے ماسٹر ہیں، کتنی بڑی ان کے پاس انڈسٹری ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو چلے سر، whatever has been done اب تو ہو چکا ہے، جو بھی تھا. Try to take it back sir. Try to take it back. Be the bigger man and apologize for that. جو آپ نے جو کچھ بھی کیا. Be the bigger man sir. آپ کہیں غلط ہوا spur of the moment. میں غصے میں آ گیا، اس کو واپس کیجئے سر، اسے ٹھیک کیجئے اس چیز کو. منصور بھائی شو میں جانے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے میں نے ان کو چھوٹا بھائی بھی کہا. ٹھیک، میں نے اور شو میں جا کے مار بھی دیا آپ نے. چھوٹے بھائی ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا، یعنی دونوں ویڈیوز آپ نے دیکھی. ایک تو وہ جھگڑے والی جو اختیار ولی اور نعیم حیدر پنجوتا جو ہے، وہ ایک ڈاکٹر فضل صاحب ہیں بول نیوز پہ، وہاں پہ ان کا وہ جھگڑا ہوا. پھر اسی جھگڑے کے ریئیکشن میں جہاں پہ ایک دوسرے کو دھکم مکی اور تھپڑ مارے گئے، اور جن تھپڑ کا جو ہے وہ ڈالا جیل میں بھی ذکر ہوا، آپ نے وہ بخوبی سنا ہوگا. اسی پر جو پھر منصور علی خان نے جو آپ کے سامنے جو ہے ایک اختیار ولی صاحب کے اوپر ایک اخلاقی دباؤ رکھا کہ جی آپ کی طرف سے پہل ہوئی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا ہی از اے ینگ مین، اور اختیار ولی جو ہے اس کے مقابلے میں ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک تجربہ کار آدمی ہے. یعنی اس کو جو اس کی عمر ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا اور پہل کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی جس طریقے سے اٹھ کر اس نے گتھم گتھا ہو گیا نعیم حیدر پنجوتا کے ساتھ، تو پھر منصور علی خان نے اس پر جو ہے وہ ایک اخلاقی جو ہے وہ دباؤ رکھا، اور جس میں وہ کافی آئیں بائیں شائیں جس طرح کی ان کی عادت ہوتی ہے ان پٹواریوں کی. تو وہ پھر پہلے تو اس طرح کیا کیا، پھر انگریزی بولنے کی اس نے کوشش کی. یعنی انگریزی بولنے کا اس کا صرف اور صرف مطلب اتنا تھا کہ میں پڑھا لکھا آدمی، اور یعنی اس نے جو جہالت میں نے کی تھی وہ جہالت یعنی وہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہو سکتی ہے، یا غصے میں آ گیا تھا میں. تو آج انگریزی بول کر اس نے وہ چیزیں تھوڑا سا ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. اور منصور علی خان نے جس طریقے سے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ جی آپ انگریزی میں بات کرتے ہیں، مجھے انگریزی نہیں آتی تو آپ اردو میں بات کریں. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی یعنی در جو ہے وہ دور ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آ رہے ہوتے. حکومت ہے، آپ کا کام ہے کول ڈاؤن کرنا، نہ اچھی جائے کہ آپ جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ جھگڑوں میں ڈل ہو جائیں. تو کہنے کا مقصد ناظرین کام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ جتنے بھی ٹاک شوز میں جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جھگڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مجھ سے لکھ کر لیں، اور یہی جو ہے نیچے تک یہی جاتی ہے یہ چیز، تمام ورکرز میں پھر یہ چیزیں چلی جاتی ہیں. اور آپ یقین یہ کر لیں کہ وہ ان کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کو نہ نعیم حیدر پنجوتا، اور خیر ان کو تو خان صاحب تک یہ بات پہنچ گئی تھی، انہوں نے پوچھ بھی لیا اس سے، لیکن یہ ہے کہ نواز شریف ایون اس کو اختیار ولی کو جانتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ایسا کوئی بندہ ہے جو کہ PK سے اس کا کوئی بے خواہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی خاطر یہ جھگڑتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو معذرت کرنی پڑتی ہے. تو ناظرین کام یہ ہماری سیاست کا حال ہے، اور یہ اس ملک کے جو باغ دوڑ ہے وہ سنبھالنے والے جو لیڈران اکرام ہیں ہمارے. تو دعا یہ کرتے ہیں
کہ اس ملک کو ایسی سیاست جو ہے، ایسے لوگ، ایسے سیاستدان جو ہے وہ مہیا ہو جائیں جو اس ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھال سکیں اور ملک کو ایک صحیح سمت اور صحیح ڈگر میں لے کے جا سکیں۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا۔ یہاں تک اگر آپ پہنچ جائیں تو اس چینل کو ضرور لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ناظرین کرام کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک لیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔